Welcome to Injili Media. سعودی عرب کے مشہور اسلامی اسکالر شیخ عاصم الحکیم نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ It is totally prohibited to watch debates or to engage in debates. مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے ماضی میں شیخ احمد دیدات کے ڈیبیٹس کے حوالے سے یہ کہا کہ چونکہ وہ اسلامی تعلیمات میں قرآن و حدیث میں بہت ماہر تھے اور انہوں نے مسیحیوں کا خاص طور پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ احمد دیدات نے جمی سواگٹ کا ڈیبیٹ میں ان کے مطابق برا حال کر دیا، لیکن جب احمد دیدات کا ڈیبیٹ انیس سروش کے ساتھ ہوا تو انیس سروش نے احمد دیدات پر سوالوں اور اعتراضات کی وہ بوچھاڑ کی کہ احمد دیدات ان کے سوالوں کے جواب دینے میں بہت حد تک ناکام رہے، کیونکہ شیخ عاصم الحکیم کے مطابق انیس سروش نے مختصر وقت میں ہی بہت سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی اور وقت کی کمی ہونے کے باعث احمد دیدات ان کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیبیٹ دیکھنے والے اور سننے والوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ احمد دیدات انیس سروش کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے، لہٰذا سننے والوں کے اور دیکھنے والوں کے دلوں اور دماغوں میں اسلام کو لے کر بہت سے خدشات اور سوالات پیدا ہو گئے اور وہ اپنے شبہات جو پیدا ہوئے تھے انہیں دور نہ کر سکے، لہٰذا بہت سے لوگ اسلام سے بدظن ہو گئے یا ان کے دلوں اور دماغوں میں بہت سے شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر کسی نے ڈیبیٹ کرنا ہے But it must not be public. تو وہ ڈیبیٹ پبلک میں نہ کرے، کیونکہ جب ڈیبیٹ پبلک میں ہوتے ہیں تو سننے والے، چونکہ آج کل یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی بھی چیز ایک دم وائرل ہو جاتی ہے تو سننے والے یا دیکھنے والے یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ مسلمان ڈیبیٹر غیر مسلموں کے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح سے سننے والوں کے خاص طور پر مسلمانوں کے ہی اپنے نوجوانوں کے دلوں میں بہت سے شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا رزلٹ اب یہ نکل رہا ہے کہ بہت سے لوگ مشرق میں مغرب میں ہر جگہ اسلام کے بارے بہت سے شک و شبہات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سے اسلام کو چھوڑتے بھی جا رہے ہیں۔ You have to definitely stop watching. I was just, before I came here, with a brother from America in a counseling session. And he was telling me, Sheikh, I'm practicing, I pray on time, but I was so addicted to watching debates. Now my iman is not the same. Now I'm thinking, anytime the Sheikh says a hadith, I criticize the hadith in my head. And I say, maybe it's not true, maybe it's this, maybe that. And this is the end result, which would most likely lead a person to hypocrisy, doubting his own religion. So definitely you have to stop this. And if you have any doubts about something you heard in a debate, never go and address the close ones to you, your siblings, your friends, your relatives, because you'll confuse them and lead them to doubting Islam. Go to a sheikh. لہٰذا شیخ عاصم الحکیم نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ پہلے تو کوئی ڈیبیٹ کرو ہی نہ، اور اگر کرنا ہے تو کہیں چھپ چھپا کے کرو، پبلک میں نہ کرو، کیونکہ پبلک میں ڈیبیٹ کرنا ان کے مطابق اب گناہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ موجودہ زمانے کے ڈیبیٹر خاص طور پر کرسچن پرنس، ایڈم سیکر اور اس طرح کے اور بڑے نام ایسے ڈیبیٹر ہیں جن کے ساتھ بڑے سے بڑے مسلمان ڈیبیٹر بھی ڈیبیٹ کرنے سے کتراتے ہیں۔ کرسچن پرنس نے اور ایڈم سیکر نے احمد دیدات کے شاگرد ڈاکٹر ذاکر نائک کو بارہا چیلنج کیا ہے، لیکن وہ ہر بار ان دونوں کے چیلنج کا جواب نہیں دیتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ڈیبیٹ کیے ہیں، بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے، لیکن جب ان کا مقابلہ کسی بڑے ڈیبیٹر یا نالجبل شخص جیسے ایڈم سیکر ہے، ساحل ہے یا کرسچن پرنس ہے تو پھر وہ کنی کتراتے ہیں۔ تو اب شیخ عاصم الحکیم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ خدارا غیر مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا بند کریں، کیونکہ اس سے اسلام کو فائدہ نہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے، اور ڈیبیٹ چونکہ انٹرنیٹ پر رہ جاتے ہیں، لوگ بار بار ریپیٹ کر کے ریوائنڈ کر کے انہیں دیکھتے ہیں اور جا کر پھر جو کہا گیا ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کے دعووں کا پول کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ڈیبیٹ کرنا بند کریں، کیونکہ اس طرح سے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔
آخر میں بائبل مقدس کی وہ آئے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی رہے اور سامنے نہ آئے، اور کوئی بات ایسی نہیں جو ڈھکی رہے اور کھولی نہ جائے۔ تو خدا یسوع مسیح کی یہ پیش گوئی آج کے اس انٹرنیٹ کے دور کے حوالے سے 100% سچ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو بھی دعوے کیے جاتے تھے مسلمانوں کی طرف سے یا کسی بھی اور مذہب یا نظریے کی طرف سے مسیحیت کے خلاف، اب انٹرنیٹ پر موجود انفارمیشن نے پوری طرح سے کھول کر رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اب وہ وقت گیا جب کوئی کھڑا ہو کر دعوے کر سکتا تھا اور بغیر ثبوت دیے اور بغیر کسی ڈاکیومنٹری بیکنگ کے اپنے دعووں کو پیش کر سکتا تھا۔ تو مسلمانوں سے بھی یہ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ جب آپ کے مولوی حضرات اسکالرز کوئی بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں تو ان سے بھی پوچھا کریں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، کیونکہ وہ مجموعوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ورگلا لیتے ہیں، بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور سننے والے کبھی بھی ان کی کسی بات کو جا کر فیکٹ چیک نہیں کرتے۔ اب یہ زمانہ فیکٹ چیکنگ کا ہے، جو کہا جائے گا اس کی فیکٹ چیکنگ ہوگی۔ اسی وجہ سے اب شیخ عاصم الحکیم جیسے اسکالرز مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ خدارا بہت ہو چکی، اب غیر مسلموں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا بند کر دیں۔ اس طرح سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ بہت نقصان ہو رہا ہے، اور وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ And that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here. It is rare that you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. Thanks for watching.